بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1792 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 38 تا 40، 38 to 40۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ ان سے پوچھیں، من کس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ۔ قل آپ کہہ دیجئے، افرأیتم بھلا دیکھو تو، ما جن کو، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر ارادنی اللہ ارادہ کرے میرے حق میں اللہ، بضر تکلیف کا، حل کیا، ہن وہ، کاشفات دور کر سکتے ہیں، ضر ہی اس کی تکلیف کو، او یا ارادنی وہ ارادہ کرے میرے حق میں، برحمت مہربانی کا، حل کیا، ہن وہ، ممسکات روک سکتے ہیں، رحمتی اس کی مہربانی کو۔ قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ مجھے کافی ہے اللہ، علیہ اسی پر، یتوکل المتوکلون بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، یا قوم اے میری قوم، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں بھی، عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف پھر ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من کون ہے، یاتی ہی آتا ہے اس کے پاس، عذاب عذاب، یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے، وہ یحل اور اترتا ہے، علیہ اس پر، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو دور کر سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات، کہو
کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ تیسری بات، اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ چوتھی بات، کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پانچویں بات، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چھٹی بات، کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ۔ ساتویں بات، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ آٹھویں بات، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا۔ نویں بات، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا۔ بزرگان محترم، کافروں کا حال اور ان کے بے بس معبودوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں ان کی عبادت کے باطل ہونے پر کچھ دلائل پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ چلو بتاؤ کہ کس نے ان آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس سوال پر وہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ جن باطل معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں ان میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پیدا کر سکیں، اور مانتے ہیں کہ یہ سب ایک خالق نے پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا۔ تو اب یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہی ہیں کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا، تو ان کی عقلوں کو کیا ہوا کہ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے ان کی حالت پر کہ سب کچھ جان کر بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چلو اب یہ بات تو ان لوگوں نے تسلیم کر لی کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، ان سے یہ بھی پوچھو کہ اگر وہ خالق جن کو تم نے ابھی مانا ہے کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اگر وہی خالق و مالک مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے باطل معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے؟ یا پھر یہ سمجھو کہ اگر وہ خالق و مالک مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہے یا مجھے کوئی راحت پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبود اس راحت کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیوں تم لوگ اس ایسے بے بس معبودوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو جو نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نہ کوئی نقصان اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ان آیتوں کے شان نزول کے سلسلے میں امام زہیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے سوال کیا تو ان مشرکین نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ خیر، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، اب یہ سب جانتے بوجھتے بھی تم غلط راستہ اختیار کرنا چاہو تو کوئی تمہیں صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ بس میں تو میرے ایک خالق کی عبادت پہ لگا رہوں گا، وہی میرے لیے کافی ہے، وہی میری ہر مشکل راحت میں میرے ساتھ ہے، اور جو بھروسہ کرنے والے ہیں انہیں اسی ایک اونچی شان والے خالق و مالک یعنی رب ذوالجلال ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اس کا بھروسہ کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر وہ ان باطل و بے بس معبودوں پر بھروسہ کرے گا تو اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں میں سب سے زیادہ متقی بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو کوئی سب سے زیادہ مالدار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ یقین رکھے جو اپنے پاس ہے، اور جو کوئی سب سے زیادہ باعزت بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔